والدین کو تاج پہنایا جائے گا. تاج جو دنیا میں بادشاہ پہنتے ہیں وہ تاج آخرت کے دن حافظ کے والدین کو پہنایا جائے گا. تو دنیا میں تو نام ہے ہی، آخرت میں بھی حافظ اور ان کے والدین بہت اونچے مقام پر رہیں گے. آج کی دنیا میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھ تو لیتے ہیں، جیسا کہ مولانا آج اپنے بیان میں اقرا پہ زور دیے ہیں. پڑھو، اسلام کا پہلا لفظ ہے پڑھو، اور ہم لوگ پڑھائی سے پیچھے ہیں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو لوگ پڑھتے بھی ہیں وہ فالو نہیں کرتے. آج دنیا میں جہاں بھی دیکھو ہم پیچھے رہ چکے ہیں. اس کی مین وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے ہمارے اخلاق. میں عمان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. وہاں پہ ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے بزنس ایتھکس، یعنی اخلاق کے دائرے میں ہم بزنس کیسے کریں. تو میرا پہلا سوال ہمارے تمام اسٹوڈنٹ سے یہ ہوتا ہے ہر کلاس میں، کیا ہم کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے جو انگریز اور یہودی لکھے ہیں؟ تو بچے بولتے نہیں. پھر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی دنیا کو نہیں بتا رہے کہ ہم اخلاق ہم سے شروع ہوئے. اخلاق ہم سے شروع ہوئے، ہم دنیا کو نہیں بتا رہے. اسی لیے آج دنیا ہم کو سکھانے پہ بیٹھی ہے. میں مسلم ملک میں ہوں، مسلم یونیورسٹی ہے، 40,000 بچے میرے ساتھ پڑھتے ہیں میری یونیورسٹی میں، اور ہم پڑھتے ہیں کتابیں انگریزوں کے اور یہودیوں کے. اور اس سبجیکٹ پہ پڑھانے پہ مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے اور بچے بھی مانتے ہیں اس بات کو. پھر میں بولتا ہوں کیوں ہم کو پڑھنا پڑ رہا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اخلاق پر رہیں گے. جب ہم اخلاق پر رہیں گے تو دنیا سمجھے گی ہاں اسلام ایسا مذہب ہے جو اخلاق سکھاتا ہے. آج دیکھیے اگر ہمارے محلوں میں جائیں گے تو کچرا دکھے گا، اگر جھوٹ بولیں گے تو ہمارے لوگ آگے ہیں. ہر معاملے میں اخلاق کے دائرے پہ ہم بہت پیچھے ہیں. میرے ایک ساتھی ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، مہاراشٹر کے ہیں. انہوں نے ایک دن کہا ہم پڑھ لیں گے تو ہم دنیا جیت جائیں گے. میں ان سے بولا نہیں، ہم اگر اخلاق سیکھ لیں گے تو ہم دنیا جیت جائیں گے. آپ دیکھیے پچھلے چند 100 سال سے لوگ اسلام میں اتنے داخل نہیں ہو رہے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اخلاق دکھا رہے ہیں. جو اسلام پھیلا ہے صرف اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. ایک ہسٹورین ہے ڈاکٹر رام بنیانی بولے، نان مسلم ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا. بولے وہ ہندی میں بولتے ہیں تو انہوں نے لفظ استعمال کیا صوفی سنت. صوفی سنت یہاں پہ آئے اس علاقے میں، اپنے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنے لگے اور لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے لگے. وہ آئے لوگوں کو. اس دور میں انڈیا میں ایسا تھا کہ چھوٹی ذات بڑی ذات، چھوٹی ذات والے بڑی ذات والوں کے کنویں سے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے. ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات، بڑی ذات کے لوگ جہاں رہتے تھے وہاں چھوٹی ذات کے لوگ جا بھی نہیں سکتے تھے. اور جب صوفی حضرات اس ملک میں آئے تو وہ اپنے اخلاق سے سب کو دعوت دیے. اب ان کے ساتھ کھائے، ان کے ساتھ پیے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی آپ کا کون سا دھرم ہے، کون سا مذہب ہے جو آپ ہم کو اتنی عزت دے رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو بولے ہم مسلمان ہیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ہمارے مذہب میں اونچ نیچ نہیں ہوتا، سب برابر ہے. اونچ نیچ ہمارے پاس صرف ہمارے تقوی کی بنیاد پر وہ اللہ طے کرے گا آخرت کے دن. دنیا میں کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں عالم ہوں، میں پروفیسر ہوں، آپ میری عزت دیجیے. یہ آخرت کے دن اللہ طے کرے گا کون اللہ کے نزدیک اونچا ہے، کون اس کے نزدیک اونچا نہیں ہے. اس دنیا میں تمام مسلمان، چاہے وہ کلیکٹر ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بزنس مین ہو، وہ ایک چھوٹا آدمی جیسا رکشہ چلا رہا ہے یا کچھ اور کام کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں بول سکتا کہ تم میرے بازو نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ہمارے دین کی خوبی ہے. اور میں عمان میں رہتا ہوں، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بول رہا ہوں. عمان کے پرائم منسٹر
وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، میں ان کے بازو کندھے کو کندھا لگا کے نماز پڑھا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ آپ دوسرے مذہب میں نہیں دیکھ سکتے. سوچیے آپ پرائم منسٹر کے بازو کندھے کو کندھا لگا کر میں نے نماز پڑھا تو انہوں نے ذرا بھی اعتراض نہیں کیا، اور مجھے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بڑا آدمی ٹھہرا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ کے نزدیک ہم سب بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. تو بہرحال بچوں، آپ لوگوں سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں. کوئی جھوٹ بول رہا ہے آپ سچ بولیے. آپ یہ مت سوچیں کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ غلط ہے. اور کوئی ظلم کر رہا ہے آپ ظلم سے بچیے، اور اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے آپ روک سکتے تو روکیے. اور کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی غرور کر رہا ہے تو آپ جو ہے اپنی سادگی اختیار کریے، اپنی سادگی اختیار کریے. اور یہاں کے جو بھی ٹیچر سے میں پرسنلی تو نہیں جانتا ہوں، بس ایک ریکویسٹ ہے، ٹیچر استاد ایسا ہونا چاہیے جو پڑھانے کے علاوہ ایک ایگزامپل بنے. مجھے بچپن میں ایک مدرسہ پڑھاتے تھے، میرا بچپنا گزرا نلگنڈے سے، میرے والد کا ٹرانسفر ہوا تھا، ہم لوگ نلگنڈے میں تھے 10 سال. وہاں پہ ایک استاد میرے گھر پہ آتے تھے جن کا نام تھا نور الدین مدرسہ، اللہ ان کو جنت بخشے. ہم بچے تھے، وہ اسی دور میں بوڑھے تھے، تو ہم جب جوان تھے ان کا انتقال ہو گیا. وہ ہم کو صرف قرآن پڑھا کے حدیث نہیں رٹائے، وہ پریکٹیکلی بتاتے تھے. کبھی ہماری والدہ کچھ ان کو پیش کرے میٹھا، یا کبھی ہم ان کو کھانے پہ بلاتے تھے تو کھانا کیسے کھانا کھا کر بتاتے تھے. اور وہ ہم کو ان کے گھر بلایا کرتے تھے تو وہ ہر چیز بولتے تھے، ہم گفتگو کیسے کریں، وہ خود کر کے بتاتے تھے، بولتے نہیں تھے. یہ استاد کا کردار ہونا چاہیے. میں بھی ٹیچر ہوں، اب میں جو پڑھاتا ہوں نوجوان بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو آپ لوگ جانتے ہیں نوجوان بچوں کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہے. تو موبائل فون لے کر آتے ہیں، جو آج کی بیماری ہے ہر بچے کے ہاتھ میں ہے وہاں. تو اگر میں کہوں بچوں آپ موبائل یوز نہیں کریں اور میں خود کر رہا ہوں تو کیا وہ سنیں گے؟ پہلے چیز میں جب کلاس میں انٹر ہوتا ہوں، الحمدللہ پورے مسلمان ہیں تو بلند آواز میں پہلے سلام کرتا ہوں، اور بچے مجھے دیکھتے رہتے ہیں، میں فون سائلنٹ کرتا ہوں. فون سائلنٹ کر کے پہلے اپنے ٹیبل پر رکھتا ہوں. آدھے بچے تو ایسے ہی رکھتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ میں خود رکھتی ہوں. اور یہ ٹیچر کا کردار ہونا چاہیے. آپ زبان سے بول کر کسی کو نہیں پڑھا سکتے. ہمارے ایک دوست ہے، ہر چیز کو بیان فارورڈ کر دیتے، ہر بات کا وہ ایک بیان بھیجا دیتے. تو میں ان سے یہ گزارش کیا، بھائی دیکھیے بیان تو لاکھوں بیان یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. اگر بیان سننے سے اگر کوئی تبدیل ہوتا تو ساری دنیا اسلام قبول کر لیتی. ہم پریکٹیکلی کر کے بتائیں. ہم ٹیچر ہیں، اگر ایز اے ٹیچر میں کلاس میں یہ سوچ کے جاتا ہوں 10 سے 12 میری کلاس ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، میری آمدنی حرام ہے میرے لیے. اگر میں یہ سوچ کے کلاس میں جا رہا ہوں کہ 10 سے 12 میری کلاس ہے، جلد سے جلد 2 گھنٹے گزر جائے اور میں باہر میری آمدنی حرام ہے، میں اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں گا، اور پھر میں ان بچوں سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتا. میری اولاد سے اگر مجھے اچھی توقع رکھنا ہے تو میں میرے بچوں کو اکل حلال کھلاؤں. جب میں اکل حلال کھلاؤں گا تو میری اولاد نیک نکلے گی. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کروڑوں شکر ہے کہ میرا بیٹا جوان بیٹا ہے، 19 سال کا، تہجد گزار ہے. اس کا میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں. میرے ایک دوست ملے، بولے بچے کو یہاں کیوں پڑھا رہے؟ میں تو اپنے بچوں کو امریکہ بھیجا دیا. میں بولا بھائی دیکھو میرے کو امریکہ لندن جانا نہیں ہے، میرا پورا سسرال لندن میں، میں نہیں گیا. بس اسی وجہ سے نہیں گیا کہ میرے بچے کل کے دن بگڑ نہ جائے. اور آج میں اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب اس لیے سمجھتا ہوں، میرے بچے دیکھیں، میرا بچہ ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، تو وہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں اصل کامیابی یہ ہے، وہ کروڑوں کمائے، یہ پیسہ لا کے دیے، میرے کو بڑی گاڑی دلائی، یہ میری خواہش نہیں ہے. بس میں بچے سے یہی بولتا ہوں کہ بھائی تم تجارت کرو، ایمانداری سے کرو، جو حلال سے جتنا کما سکتے کماؤ، میرے کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. اکثر ماں باپ یہ ہوتے ہیں کہ بچہ کیسا بھی پیسہ لاؤ خوش. یہ ماں باپ کا کام نہیں ہے. خاص طور پہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اب جو مائیں سن رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ذمہ داری صرف عورت کی ہے. اسی لیے بول رہا ہوں کہ بچے زیادہ تر ماں سے کلوز ہوتے ہیں، اپنے دل کی بات ماں سے جتنا کر سکتے ہیں باپ سے نہیں کر سکتے. تو یہ ماں کا کام ہے بچوں کو صحیح راہ دکھائے. باپ کا بھی کام ہے
لیکن ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں بچے، ان سے کلوز ہوتے ہیں. تو ماں سے تمام مائیں جو سن رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ بچوں کو صحیح تربیت دیجیے. بچہ اگر چیٹنگ سے ایگزام لکھنا چاہتا ہے تو اسے روکیے. بچہ گالی دیتا ہے تو روکیے. آپ آج گھر پہ روکیں گے، کل بچہ باہر جا کے 10 اپنے دوستوں کو روکے. سب اجر ہے. جو بچے حفظ کر چکے ہیں، آپ لوگ یاد رکھیے کہ آپ لوگ نصیب والے ہیں. دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے ہیں جو حفظ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو چنا ہے. یہ آپ کی قابلیت، یہ آپ کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں پہ، یہ اللہ کا رحم ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کرایا. اور یہ مت سوچیے گا یہ آپ کا لاسٹ اسٹیج ہے، یہ آپ کا سکسیس نہیں ہے. آپ کی یہ شروعات ہے. اب آپ حفظ کر لیے، اب آپ کا کام ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا. لوگ آ کے آپ سے پوچھیں کہ بھائی آخر آپ کا مذہب ایسا کیا سکھاتا ہے جو آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں. قرآن کو کبھی تکبر سے نہیں اٹھانا، بس یہ سوچنا کہ یہ میرے اللہ کا فضل مجھ پر ہے، اسی لیے میں آج حافظ بنا ہوں. انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے، بس کچھ بھی بنیے. آپ یہ خیال رکھیے کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں، چاہے آپ گھر میں ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے کل کے دن آپ بیرون ملک چلے جائیں، کسی بھی کنٹری میں آپ کے اخلاق سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں. چلیے میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. بس میری دلی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس مدرسے کو چلانے والوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے، اور تمام اس مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، جو استاد ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.